أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا وذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. وقال الله تعالى في موضع آخر فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم يقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم انفعني بما علمتني وعلمني بما ينفعني وارزقني علما. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، میرے دینی ملی بھائیوں، خواتین اسلام، بزرگان ملت اسلامیہ کے پاسبانوں، سب سے پہلے پہل اس وحدہ لا شریک کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی جو خالق کائنات، مالک ارض و سما ہے، بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین اکرام، انسان کی دنیاوی زندگی موت کے بعد سے ختم ہو جاتی ہے، دنیاوی زندگی ختم ہو جاتی ہے، پھر مرنے کے بعد سے ان کی برزخی زندگی شروع ہو جاتی ہے، اور ایک تیسری زندگی جو حساب و کتاب کے دن کا ہوگا، جب اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو قبروں سے اٹھا کر حشر کے میدان میں جمع کرے گا، وہ ایک زندگی ہوگی، یوم جزا اور سزا کے دن ہوں گے۔ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر میں آپ حضرات کے سامنے یہ دوسری زندگی یعنی برزخی زندگی کے متعلق چند باتیں عرض کروں گا،
اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ بغور قلب سنیں، سننے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ معزز سامعین کرام، جب انسان اس دنیا سے کوچ کر جاتا ہے، انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے، اس دنیا چھوڑ کر چلا جاتا ہے، اس کے بعد سے اس کی برزخی زندگی شروع ہو جاتی ہے، اور دنیا کے اندر انہوں نے جس طریقے سے اعمال کیے اسی کے اعتبار سے انہیں اس کے بعد جزا اور سزا ملنی شروع ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی بندہ نیک کار ہوتا ہے، صالح ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہترین بدلہ عطا کرتا ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان فاسق و فاجر ہوتا ہے، عبادت میں کوتاہ ہوتا ہے، تو عذاب کا سلسلہ جو ہے یہ قبر سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین قبر سے بہت زیادہ ڈرتے تھے، اور اس سے بچنے کی، قبر کے عذاب سے بچنے کی حفاظتی تدبیر اختیار کرتے تھے، دعائیں کیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ ان کے غلام نے بیان کیا کہ جب حضرت عثمان کسی قبر کے پاس سے گزرتے، قبر کے پاس جاتے، ساروں قطار روتے تھے، اتنا زیادہ روتے کہ داڑھی مبارک تر ہو جایا کرتا تھا۔ ان سے پوچھا گیا کہ اے صحابی رسول، اے جلیل القدر صحابی، آپ کے سامنے جنت کا بھی تذکرہ آتا ہے، جہنم کا بھی تذکرہ آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعد و وعید کی آیتیں آتی ہیں، آپ اتنا نہیں روتے جتنا آپ قبر کے پاس آ کر کے روتے ہیں، وجہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان القبر قال ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ فان نجا منه فما بعده ايسر منه وان لم ينج منه فما بعده اشد منه۔ ترمذی کی روایت میں ہے، حدیث نمبر 2308 نمبر کے حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ قبر جو ہے یہ پہلی منازل ہے، آخرت کی پہلی منازل ہے، پہلی سیڑھی ہے۔ اگر کوئی شخص قبر کے منزل میں پاس ہو گیا، ان کو عذاب لاحق نہیں ہوا، ان کے لیے آسانی کا معاملہ کیا گیا، بعد کے منازل جو ہیں ان کے لیے آسان ہو جائیں گے۔ لیکن اگر انہوں نے قبر میں ناکام رہا، قبر میں جو سوالات کیے گئے ان سوالات کے جوابات صحیح طور پر نہیں دے سکا، بعد کی منزلیں ان کے لیے اور مشکل سے مشکل ترین ہوتی چلی جائیں۔ تو سب سے پہلے جو قبر کے یعنی آخرت کی جو سب سے پہلی سیڑھی ہے، پہلی منزل وہ قبر ہے۔ اگر انسان قبر میں محفوظ رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے، تو بعد کی جو زندگی ہوں گی، بعد کے جو ان کے مراحل ہوں گے انتہائی آسان ہوں گے۔ لیکن اگر قبر میں سختیاں واقع ہونی شروع ہو گئی، اللہ رب العالمین کے عذابات واقع ہونا شروع ہو گئے، تو پھر بعد کی زندگی جو ہے اس سے کئی گنا زیادہ مشکل سے مشکل ترین ہوتے چلے جائیں گے۔ یہی وجہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے پاس رہ کر کے، کھڑے ہو کر کے ان کو دیکھ کر ساروں قطار روتے تھے، ساروں قطار روتے تھے، تصور کرتے تھے کہ ہم قبر کے لیے تیاریاں کیا کر رہے ہیں، کیا ہم اعمال انجام دے رہے ہیں، کس طرح سے کام کر رہے ہیں، یہ سب کچھ سوچا کرتے تھے۔ لہذا ہمیں بھی قبر کے سلسلے میں سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فانه تذکر الاخرہ، میں نے تمہیں
قبر کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا، لیکن میں تمہیں قبروں کی زیارت کرنے کی اجازت دیتا ہوں۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد بھی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، کیونکہ یہ آخرت یاد دلاتی ہے، مرنے کے بعد کی زندگیاں یاد دلاتی ہے، مرنے کے بعد ہمارا حشر و نشر کیا ہوگا، ہمیں کیسے ہم سے سوال و جواب ہونا ہے، یہ ساری چیزیں یاد دلاتی ہیں، جس کے بنیاد پر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کی زیارت کرنے کا حکم ہمیں دیا ہے۔ خصوصی طور پر جب ہمارے دلوں کے اندر غفلتیں بہت زیادہ طاری ہو جائے، جب ہمارا دل عبادت میں ہمارا من نہ لگے، نماز پڑھنے میں ہمیں دھیان نہ لگے، خصوصی طور پر دنیا داری میں اگر ہم مست و مگن ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت نظر نہ آئے، ہم سے کوتاہیاں سرزد ہوتے چلے جائیں، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت صحیح ڈھنگ سے صحیح طریقے سے نہ کر پائیں، ایسے انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ قبرستان جائے اور جا کر کے اس سے عبرت حاصل کرے۔ ایسے موقع پر جب دنیا کی لالچ ہمارے دلوں کے اندر آ جائے، ایسے موقع پر جب ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا من نہ لگے، ایسے لوگوں کے لیے ضروری ہے وہ قبرستان جائے اور جا کر کے سوچ کر کے دیکھے، تصور کر کے دیکھے، اپنے دل و دماغ میں یہ بات گردش کرا کر دیکھیں، آج یہ ہمارے بھائی اس قبر کے اندر مدفون ہیں، کل ہو کر کے ہم یہیں پر مدفون ہوں گے۔ آج جس طرح سے ہمارے ان دوست و احباب کو بھلا دیا گیا، ہمارے ماں باپ کو بھلا دیا گیا، جو آج مٹی کے اندر دفن ہے، کل ہو کر کے ہم بھی دفن ہو جائیں گے۔ ہمارا حشر کیا ہوگا، ہمارا نشر کیا ہوگا، ہمیں کس طور پر اٹھایا جائے گا، یہ اس چیز کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے۔ قبرستان اس مقصد سے، اس غرض سے جانا چاہیے، اور خصوصی طور پر دنیا کی لالچ جب ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو ایسے موقع پر ہمیں ضرور جانا چاہیے۔ اگر آپ جائیں گے تو آپ کے دلوں کے اندر بہت ساری چیزیں پیدا ہوں گی، آپ کو عبادت میں بھی من لگے گا، آپ کو اللہ رب العالمین کے ذکر اذکار میں دل لگے گا، آپ خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتے ہیں۔ اگر آپ قرآن و سنت کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ قبر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو عذاب میں مبتلا کرتا ہے، ان کے اعمال کے اعتبار سے انہیں جزا اور سزا ملتی ہے، کیونکہ یہ برزخی زندگی ہے جس کا ہم ادراک نہیں کر سکتے، جس کو ہم سوچ سمجھ نہیں سکتے، جس کے بارے میں ہم صحیح طور پر جان نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتلا دی ہیں، وہ بات، اس بات پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اس بات پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی انسان یہ بھی کہے کہ قبر کے اندر انسان کو کیسے عذاب دیا جاتا ہم دیکھیں گے، دیکھ نہیں سکتا، برزخی زندگی ہے، ان کی زندگی الگ ہے۔ جس طریقے سے انسان کی زندگی جو ہے یہ دنیا کے اندر رہتا ہے اور اس کے اندر کھاتا پیتا سارے کام کاج کرتا ہے، یہ ان کی ایک الگ زندگی ہے، لیکن مرنے کے بعد ان کی ایک الگ زندگی ہو جاتی ہے، اور اس الگ زندگی کے اندر، اس برزخی زندگی کے اندر انہیں عذاب ہوتا ہے، اس برزخی زندگی کے اندر انہیں عذاب میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مومنون آیت نمبر 45 اور 46 کے اندر ارشاد فرمایا فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون اور ان کے قوم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات دلائی، ان کے مکر و فریب سے نجات دلائی، اور وحاق بآل فرعون سوء العذاب، فرعون کو سخت ترین عذاب میں گرفت کر لیا۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، اور صبح و شام ان پر آگ پیش کیے جاتے ہیں۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ،
اور جب قیامت قائم ہوگی، حشر کا میدان ہوگا، جب حساب و کتاب ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالی حکم دے گا کہ آل فرعون اور ان کی قوم کو جہنم کے اندر داخل کر دو، سخت ترین عذاب میں مبتلا کر دو۔ اگر آپ اس آیت کریمہ پر غور کریں، آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کو آخرت سے پہلے، قیامت سے پہلے جو آگ پیش کیے جانے کی بات کہی ہے وہ قبر کے اندر ہے، وہ برزخی زندگی کے اندر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قبر کے اندر انسان کو عذاب ہوتا ہے۔ اگر کوئی نیک انسان ہوتے ہیں تو ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں پہنچتی ہیں، لیکن اگر کوئی برے انسان ہوتے ہیں اللہ رب العالمین کا عذاب ان تک پہنچتا ہے۔ ایک دوسری دلیل دیکھیں، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، مسلم شریف کی روایت میں ہے، 2886 نمبر کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بنو نجار کے باغ میں تھے، اپنے کھچر پر سوار تھے، اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھچر جو بلکنے لگا، قریب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرا دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشاہدہ کیا تو دیکھے کہ چند قبریں موجود ہیں۔ بعض روایتوں کے اندر 4 قبروں کا تذکرہ ہے، بعض میں 5 کا اور بعض میں 6 کا تذکرہ موجود ہے۔ یہ قبریں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ یہ کن لوگوں کی قبریں ہیں اور کب ان کا انتقال ہوا؟ ان میں سے ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مشرک کی قبریں ہیں، یہ زمانہ جاہلیت میں ان کا انتقال ہوا تھا، یہاں پر دفن کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذه الامه تبتلى في قبورها فلولا ان تدافنوا لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر الذي اسمع منه، کہ تم کو قبر کے اندر آزمایا جاتا ہے، قبر کے اندر عذاب دیے جاتے ہیں، قبر کے اندر سوال و جواب کیے جاتے ہیں۔ اگر مجھے اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا کہ اللہ رب العالمین، میں جس طرح سے قبر میں رونے کی آوازیں سن رہا ہوں، قبر میں عذاب کی آوازیں سن رہا ہوں، یہ اللہ رب العالمین تم میری امت کو بھی سنا دے۔ گویا کہ اس حدیث سے بھی اس بات کا پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر عذاب کے سلسلے میں جو باتیں کر رہے ہیں اور جو خواہشات کا اظہار کر رہے ہیں وہ اسی بات کا کہ قبر کے اندر جس طریقے سے عذابات میں مبتلا کیے جاتے ہیں، جس طرح سے عذاب دیے جاتے ہیں، اگر وہ آواز اور وہ عذابات کی باتیں میری امت تک پہنچ جائے یا میری امت سن لے ان آواز کو تو اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دل تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل وہ اتنا مضبوط تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان ساری آوازوں کو سننے کے باوجود بھی اس کو برداشت کرتے تھے، ان کی تیاریاں کرتے تھے، اپنے مردوں کو دفناتے بھی تھے۔ اسی طرح سے آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ قبر کے اندر کیسے کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ عذابات میں مبتلا کرتا ہے انسانوں کو۔ کہ سب سے پہلی چیز کہ قبر میں فرشتوں کا لوہے کے گرز سے مارنا اور جن و انس کے علاوہ تمام مخلوقات جو ہے ان آوازوں کو سنتا ہے، جیسا کہ ابو داؤد کے اندر روایت موجود ہے، 4751 نمبر کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو نجار کے ایک کھجور کے درخت کے کھجور کے باغات میں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے باغات میں موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھوڑا بلکتا ہے، خچر بلکتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے کہتے ہیں کہ تم قبر کے عذاب سے پناہ طلب کرو، جہنم کے عذاب سے پناہ طلب کرو، فتنہ دجال کے عذاب سے، فتنہ دجال سے تم پناہ طلب کرو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب کوئی صحابہ کرام پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم قبر کے عذاب سے کیوں پناہ طلب کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک انسان کی جب وفات ہو جاتی ہے، مر جاتا ہے، جب ان کو دفنا دیا جاتا ہے، فرشتے آتے ہیں ان کے پاس، اگر وہ مومن
مومن انسان ہوتا ہے، مرنے والا مومن ہوتا ہے، تو ان کو اٹھا کر کے بیٹھا دیا جاتا ہے، ان سے سوال کیا جاتے ہیں، من ربک ما دینک ما تقول فی ھذا الرجل، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تم اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہیں، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ وہ سارے سوال کے جوابات آسانی کے ساتھ دے لے جاتا ہے، سارے سوالات کے جوابات آسانی کے ساتھ دے لے جاتا ہے۔ پھر فرشتہ انہیں جہنم کے کھڑکی کو کھول کر کے دکھایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ تمہارا ٹھکانہ تھا، یہ جہنم تمہارا ٹھکانہ تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر رحم و کرم نازل کیا اور تمہاری مدد فرمائی، تم کو ہدایت سے نوازا اور اس مقام سے نکال کر کے تمہیں جنت کے مقام تک پہنچا دیا، جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں، جنت کی ہوائیں، جنت کی خوشبوئیں، جنت کی نعمتیں ان تک پہنچتی ہیں۔ وہ نیک بخت انسان، وہ صالح انسان فرشتوں سے کہتا ہے کہ مجھے چھوڑ دیا جائے، میں جاؤں اپنے گھر والوں کی یہ بشارت سناؤں کہ اللہ رب العالمین نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا کر کے دکھلایا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں جنتیں عطا کی ہیں۔ ان سے کہا جاتا ہے اب یہاں آنے کے بعد دنیا کے اندر دوبارہ جانا ممکن نہیں ہے، یہیں پر تم ٹھہرے رہو۔ اور اس کے برعکس اگر کوئی کافر فاسق و فاجر انسان ہوتا ہے، کوئی فاسق و فاجر انسان ہوتا ہے، ان کو اٹھا کر کے بیٹھایا جاتا ہے، ان سے بھی سوالات اور جوابات کیے جاتے ہیں اور ان سے کہا جاتا ہے کہ ما تقول فی ھذا الرجل، اس آدمی کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، اس آدمی کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، تم کس کی عبادت کیا کرتے تھے؟ وہ کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صرف اتنا ہی بات جانتا ہوں جتنا لوگ کہا کرتے تھے، میں اتنا ہی کہا کرتا، اتنا ہی میں بیان کیا کرتا تھا۔ فرشتہ ان سے کہے گا ما دریت ولا تلیت، نہ تو نے جانا اور نہ جاننے کی کوشش کی، نہ تو نے پڑھا نہ پڑھنے کی کوشش کی۔ اب یہاں پر غور کرنے کی بات ہے کہ فرشتہ بھی اس وقت یہ ان کو جواب دے گا، کہے گا کہ تم نے جاننے کی کوشش نہیں کی، لہذا اگر کوئی انسان یہ صرف کہے کہ مجھے قرآن و سنت کی فلاں بات نہیں پہنچی تھی تو یہ اس سے چھٹکارے کا باعث نہیں بنے گا، بلکہ ان سے یہ بھی سوال کیا جائے گا تم نے جاننے کی کتنی کوشش کی، فلاں مسئلہ ہمیں معلوم نہیں تھا، شریعت کی فلاں علم کا جانکاری ہمارے پاس نہیں تھی، آپ نے اس کے بارے میں علم کتنا حاصل کیا، اس کے بارے میں بھی آپ کو سوال کیا جائے گا، اس کے بارے میں بھی آپ سے پوچھا جائے گا، اس کے بارے میں بھی آپ کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اس لیے کوئی انسان یہ کہہ کر کے نجات نہیں پا سکتا کہ ہم تک علم نہیں تھا، ہم تک وہ باتیں نہیں پہنچی تھی، ہم نجات پا جائیں گے، نہیں۔ پھر اس کے بعد فرشتے ان کو دبوچتے ہیں، فرشتے ان کو دبوچتے ہیں اور ایسے طور پر دبوچتے ہیں کہ ان کی ایک پسلیاں دوسری پسلیوں میں جا کر کے مل جاتی ہیں، دھس جاتی ہیں، اور فرشتے جو ہے ان کو گرجوں سے مارتے ہیں، دو کانوں کے درمیان ان کو گرجوں سے مارتے ہیں۔ اور گرج کی صفت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یہ گرج اتنا خطرناک ہتھوڑا ہے، اتنے خطرناک ہتھوڑے کہ اگر ان کو ایک پہاڑ پر، بڑے سے بڑے پہاڑ پر مار دیا جائے، ایک مرتبہ مار دیا جائے، ایک مرتبہ رکھ دیا جائے، پہاڑ ذرات کے مانند ہو جائیں گے، وہ پہاڑ ریت کے مانند ہو جائیں گے، اس پہاڑ کی حیثیت باقی نہیں رہی، وہ بالکل ریت کے مانند ہو جائیں گے، اتنے بھاری بھرکم اور اتنے سخت قسم کے عذابات قبر میں دیے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، ان سارے عذابات کو سننے کے بعد ہمارے دلوں کے اندر درس عبرت پیدا ہونا چاہیے۔ ہم جو یہ غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، ہم جو ہر چیز میں، ہر عبادات میں، ہر چیز میں کوتاہیاں کر رہے ہیں، اس کے سلسلے میں ہمیں سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے، ہمارا حشر کیا ہوگا جب ہمیں دونوں کانوں کے درمیان اس ہتھوڑے سے، اس گرج سے مارے جائیں گے، جس گرج کی صفت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی ہے کہ اگر اس گرج کو بڑے سے بڑے پہاڑ میں مار دیا جائے، پہاڑ ذرات کے مانند ہو جائے، کیسے ہم برداشت کریں گے؟ کیسے ہم ان عذابات کو برداشت کر سکتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے میرے بھائیوں۔ اسی طرح سے
قبر کے اندر جہنم کے جو زہریلے سانپ ہیں، جہنم کے جو زہریلے سانپ اور ان کے ہوائیں بھی پہنچتی ہیں، ان کی ہوائیں پہنچتی ہیں اور میت کو زد و کوب کیا جاتا ہے اور ان کو دبایا جاتا ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ ابن حبان کی روایت میں ہے 3113 نمبر کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک لمبی حدیث ہے کہ فرشتہ جب کافرین کے پاس، فاسق و فاجر کے پاس آتا ہے، وہ فرشتہ فاسق و فاجر کے پاس آتا ہے، اسے اٹھا کر کے بیٹھا دیا جاتا ہے اور ان سے سوالات و جوابات کیے جاتے ہیں، سوال کا جواب نہیں دے پاتا، ان پر عذاب مسلط کر دی جاتی ہے، جہنم کی زہریلی ہوائیں ان تک پہنچتی ہیں، جہنم کی لو اور جہنم کے جو عذابات ہیں ان تک پہنچتے ہیں، اور زہریلے سانپ کا عذاب بھی ان تک پہنچتا ہے۔ بعض روایتوں کے اندر موجود ہے، جو کہ ابن حبان وغیرہ کی روایت میں موجود ہے، کہ ان پر 99 اژدہے مسلط کر دیے جاتے ہیں، اور ایک اژدہے کی صفت یہ بیان کی گئی ہے، ایک اژدہے کے 70 منہ ہوں گے، 70 سانپ، 70 سر ہوں گے۔ آپ سوچ کر کے دیکھیں، اور وہ سانپ جو ہے اتنا زیادہ زہریلا ہوگا کہ اگر وہ زمین کے اندر ایک مرتبہ پھونک مار دیا جائے، پھونک مار دے، پوری زمین جو ہے زہریلے ہو جائے گی، دنیا کے اندر کچھ بھی چیز اگنا مشکل ہو جائے گا، اگے گا نہیں، کسی چیز کی پیداوار نہیں ہوگی۔ اتنے خطرناک قسم کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاندین کے لیے، فاسق و فاجر کے لیے، مشرکین کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کوتاہی کرنے والوں کے لیے تیار کر رکھے۔ کیسے برداشت کریں؟ ہم سے 5 وقت کی نمازیں صحیح سے ادا نہیں ہوتی، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو پر بھی ہمارا دل و دماغ ادھر سے ادھر گھوم رہا ہوتا ہے، کیسے برداشت کریں گے؟ سوچنے کا مقام ہے میرے بھائیوں۔ اسی طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بیان کرتے ہیں، ہمارے پاس ایک یہودیہ عورت آئی تھی، یعنی قبر کے سلسلے میں، قبر کے عذاب کے سلسلے میں اس وقت تک کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس کے بارے میں نہیں بتلایا گیا تھا۔ وہ یہودیہ عورت آ کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قبر کے سلسلے میں گفتگو کرنے لگتے ہیں کہ قبر فلاں فلاں طرح سے خطرناک ہوں گے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، ان کو پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا قبر کے اندر بھی عذاب ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کے الفاظ ہے فرتع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ واقعی قبر کے اندر عذابات ہوتے ہیں اور بڑے سخت قسم کے عذابات ہوتے ہیں، اگر کوئی انسان قبر کے عذاب سے محفوظ رہ گیا تو بعد کے عذابات جو ہے، بعض کے جو مراحل ہیں ان کے لیے آسان ہو جائیں گے، لیکن قبر کے اندر اگر انہیں عذاب میں مبتلا کر دیا گیا، اگر ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کر دیا گیا، بعد کے مراحل ان کے لیے آسان نہیں ہوں گے۔ اسی طرح سے قبر کے سلسلے میں ہمیں سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے، ہم کتنی تیاریاں کر رہے ہیں۔ ایک واقعہ دیکھیں، ربیع بن خریم تابعی ہیں، بہت بڑے جلیل القدر تابعی ہیں۔ ربیع بن خریم بہت بڑے تابعی ہیں، بڑے نیک اور صالح تھے، بڑے نیک اور صالح تھے، متقی و پرہیزگار تھے۔ انہوں نے اپنے گھر کے اندر ایک کمرہ ایسا بنایا ہوا تھا جہاں پر انہوں نے قبر کھود کے رکھا تھا، گھر کے اندر قبر کھود کے رکھا تھا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب بھی میرے دل کے اندر یہ لالچ پیدا ہوتی، دنیا کی لالچ پیدا ہوتی، عبادت میں من نہیں لگتا، عبادت سے دل روٹ جاتا، فوراً میں اس قبر کے اندر جا کر کے سو جاتا، جا کر کے سوچتا کہ اگر تمہاری موت آ گئی تو تم کیا کرو گے؟ تمہاری موت آ گئی تو اس جگہ جو تمہیں سونا پڑے گا، اس کو تم کیسے برداشت کر سکتے ہو؟ اس کے لیے تم نے کیا تیاریاں کی؟ وہ اس طریقے سے سوچا کرتے تھے، اور اس کے بعد وہ سورہ مومنون آیت نمبر 99 کی اور 100 کی تلاوت کرتے تھے۔ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا،
کہ جب کسی کے پاس موت آ جاتا ہے، موت کا فرشتہ آ جاتا ہے، موت کا فرشتے کو دیکھ لیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ قال رب ارجعون، تم اپنے رب سے کہو مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو تاکہ میں نیک اعمال کر لوں جو ہم سے چھوٹ گیا، ہم سے جو چھوٹ گیا، ہم جو نیک اعمال نہیں کر سکے ہم نیک اعمال دوبارہ کر سکیں۔ ان سے کہا کلا انہا کلمۃ هو قائلها، ہرگز نہیں، یہ تو تمہارے کہنے کی ایک بات ہے، ایک کہنے کی بات ہے، تمہیں دوبارہ دنیا کے اندر بھیج بھی دیا جائے تب بھی تم نیک اعمال نہیں کرو یہ، اور اس کے پیچھے برزخی زندگی ہے، اور پھر اس کے بعد تمہیں قیامت کے دن دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ دیکھیے تابعین سلف صالحین کس طریقے سے قبر کے سلسلے میں سوچتے تھے، کس طرح سے اپنے دل و دماغ کے اندر یہ بات بیٹھاتے تھے کہ ہمیں کس طریقے سے قبر کے اندر عذاب ہونی ہے، یا اس کی ہم تیاریاں کس طرح سے کریں۔ لہذا ہمارے لیے بھی ضروری ہے، خصوصی طور پر میں بات یہ کہوں گا کہ جس کسی کو بھی قرآن و سنت کے حدیث، قرآن و سنت کی باتیں سننا گوارا نہ کرے، جس شخص کے دل کے اندر یہ بات پیدا ہو کہ یہ سنی سنائی ہوئی باتیں ہیں، جس شخص کے اندر یہ بات پیدا ہو کہ ہمیں عبادت کے لیے من نہیں لگتا، دنیا داری میں مست و مگن ہے، ایسے شخص کے لیے ضروری ہے آپ جائیں قبرستان، سوچیں، ٹھنڈے دماغ سے سوچیں، آپ سوچ کر کے دیکھیں آج ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوست و احباب یہ قبر کے اندر موجود ہیں، کل ہو کر کے جب ہم یہاں پر موجود ہوں گے تو ہمارا کیا حشر و نصر ہوگا میرے بھائی۔ اسی طرح سے قبر کے اندر اتنے سخت قسم کے عذابات ہوتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس صحابی کے سلسلے میں لو نجا احد منہ لنجا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر کوئی انسان قبر کے عذاب سے محفوظ ہوتا تو وہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محفوظ ہوتا۔ اتنے بڑے جلیل القدر صحابی جانتے ہیں، ان کی وفات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہل جاتا ہے، آسمان سے اللہ رب العالمین 70,000 فرشتوں کو بھیجتا ہے، اللہ رب العالمین آسمان سے 70,000 فرشتوں کو بھیجتا ہے، 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں۔ اس ذلیل القدر صحابی کے متعلق بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو بھی قبر کے اندر دبوچا گیا، پھر ان کے لیے کشادگی پیدا کر دی گئی۔ ہم اور آپ سوچ کر کے دیکھیں ہماری کیا حیثیت ہے، ہم کس طرح سے عمل کرتے ہیں، قبر کے اندر ہمارا کس طرح سے حشر و نشر ہونا ہے، اس کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے۔ آج دیکھیں ہم اپنے طاقت کے بڑے مالک ہوتے ہیں، دنیا داری میں ہم اتنے مست و مگن ہوتے ہیں، ہم ایک وقت کی نماز پڑھتے ہیں 4 وقت کی غائب کر دیتے ہیں، یا کبھی ظہر کی پڑھتے ہیں، کبھی عصر کی پڑھتے ہیں، کبھی مغرب کی پڑھتے ہیں، اس طریقے سے پڑھتے ہیں، من مرضی کے مطابق نمازیں پڑھتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں۔ ہمارا حشر کیا ہوگا میرے بھائی؟ یہ ہمارے جو جسم ہے یہ کیڑے مکوڑا کے غذا ہے میرے بھائی، یہ کیڑے مکوڑوں کے غذا۔ ہمارے جسم جتنے موٹے ہوں گے اتنے زیادہ اس میں کیڑے رہیں گے۔ جب آپ اس دنیا سے فوت کر جائیں گے، آپ اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلے جائیں گے، آپ کی موت واقع ہو جائے گی، آپ کو جب قبر کے اندر دفنا دیا جائے گا صرف 3 دن کے اندر آپ کے پیٹ پھٹ جائیں گے، ساری چیزیں باہر نکل جائیں گی، سارے نام و نشانات آپ کے ختم ہو جائیں گے، کیڑے پڑ جائیں گے، وہ کیڑے مکوڑے آپ کے جسم کو کھا رہے ہوں گے۔ ہم اپنے نام کے لیے، ہم اپنی انانیت کے لیے، اور ہم دنیا جانے دنیا داری کے لیے کیا کیا نہیں کرتے، کتنے زیادہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے غافل ہیں۔ سوچنے کا مقام ہے میرے بھائیوں، کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ کچھ قبر کا سنا بھی ہے اے غافل، یہ تکیہ یہ گہوارہ یہ بستر نہ ہوگا۔ کچھ قبر کا سنا بھی ہے اے غافل، یہ تکیہ یہ گہوارہ یہ بستر نہ ہوگا، دنیا میں جو چاہے کر لے کرائے، چاہے بدی مول لے چاہے نیکی کما لے، کچھ قبر میں جب آئیں گے ملک پوچھنے تب تو ہی بتا تجھے کون ہے آئے بچانے۔ وہ کسی نے چھین لیا، وہ کس نے چھین لیا منہ کا نوالا، وہ کس نے چھین لیا منہ کا مالا۔ یہ شاعر نے کیا ہی بڑے خوب انداز میں کہا ہے۔ آپ دنیا چھوڑ کر کے چلے جائیں گے، یہ عیش و عشرت والی زندگی دھری کی دھری رہ جائیں گے، آپ کچھ بھی ساتھ لے کر کے نہیں جا سکتے، صرف آپ کے ساتھ آپ کے نام اعمال ہے۔ آپ کا جب انتقال ہو جائے گا سب سے پہلے آپ کا نام ہی چھین لیا جائے گا،
آپ کا نام ہی ختم ہو جائے گا. آپ کا نام عبداللہ ہے, آپ کو کوئی عبداللہ کہہ کر کے پکارنے والا نہیں ہوگا. آپ کو کہا جائے گا کہ میت کو اٹھاؤ, میت کو دفناؤ, میت کو غسل دو, آپ کا نام ہی ختم. دنیا سے مرنے کے بعد ہمارا نام ہی ختم ہو جائے گا. سب سے پہلے نام ختم ہوگا میرے بھائی. ہم اسی نام کے لیے, اسی انانیت کے لیے ہم ادھر ادھر پھر رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے سے دشمنیاں مول لے رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے سے عداوتیں مول لے رہے ہوتے ہیں. یہ سوچنے کا مقام ہے میرے بھائیوں. اور اسی طرح سے جب قبر کے اندر آپ کو لٹا دیا جاتا ہے, دو چیزیں آپ کے ساتھ, ایک چیزیں آپ کے ساتھ جاتی ہیں اور دو چیزیں آپ کے واپس ہو جاتی ہیں گھر کے اندر, گھر کی طرف واپس ہو جاتی ہیں. کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے, کہا احباب نے یہ دفن کے وقت کہ کیوں کر جانے وہاں کا حال جانے, لحد تک آپ کی تعظیم کر دی, اب آگے آپ کے اعمال جانے. یعنی کیا مطلب کہ قبر کے اندر آپ کو کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں. ہم نے تو آپ کو آپ کی تعظیم کرتے ہوئے آپ کو قبر تک پہنچا دیا. اب آپ جس طرح سے عمل کریں گے اسی طرح سے آپ کو جزا اور سزا ملنی ہے میرے بھائی. اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم زیادہ کہنے اور سنانے سے زیادہ آپ عمل پر توجہ دیں. بات تھوڑی سی ہو لیکن اپنے دلوں کے اندر اثر پیدا کرنے والی ہو. ہم اپنے دلوں کے اندر اثر پیدا کریں, ہم اپنے دلوں کے اندر عبرتیں پیدا کریں اور اپنے اعمال کو سدھارنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر و اذکار سے جو غافل ہیں اس غفلت کی زندگی کو, اس غفلت کی چادر کو دور پھینکنے کی ہم کوشش کریں. لہذا انہیں چند کلمات کے ساتھ میں آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں, اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ رب العالمین ہم گنہگار ہیں, خطا کار ہیں, یا اللہ رب العالمین تو ہمارے گناہوں کو خطاؤں کو معاف فرما. یا اللہ رب العالمین ہم گنہگار ہیں, خطا کار ہیں, اللہ رب العالمین تو ہمارے گناہوں کو خطاؤں کو معاف فرما. یا اللہ رب العالمین قبر کے عذاب سے تو ہماری حفاظت فرما. یا اللہ رب العالمین جہنم کے عذاب سے تو ہماری حفاظت فرما. یا اللہ رب العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کو جنت الفردوس کے اندر جگہ عطا فرما. یا اللہ رب العالمین ہم میں سے جو شخص بھی ایمان کی حالت میں, موحد کے حالات میں گزر چکے ہیں, یا اللہ رب العالمین تو انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. اللہ رب العالمین تو ان کی مغفرت فرما. یا اللہ رب العالمین جہاں بھی مسلمان پریشان کیے جا رہے ہیں اللہ رب العالمین تو ان مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ رب العالمین خاص طور پر فلسطین کے اندر جو ہماری مومن بھائی اور بہنیں جو بیوہ ہو چکے ہیں یا جو مجبوری کے حالت میں ہیں, اللہ رب العالمین تو ان کی مجبوریوں کو دور فرما. یا اللہ رب العالمین تو ان کا حامی اور ناصر بن جا. یا اللہ رب العالمین تو ان کی مدد فرما. یا اللہ رب العالمین تو ان مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ رب العالمین تو ہمارے کاروبار میں, تو ہمارے رزق میں برکت عطا فرما. یا اللہ رب العالمین جب تک ہم اس دنیا کے اندر زندہ رہیں ایمان اسلام کی حالت میں رہیں, جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان اسلام کی حالت میں ہو. آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم.